ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ کتنا سنگین ہے، لیکن آج کے اس جائزے میں ہم صرف روایتی رونا نہیں روئیں گے۔ ہم دراصل ایک ایسے زبردست اور مکمل خاکے پر بات کرنے والے ہیں جو اس خاموش مگر تباہ کن بحران سے نمٹنے کا باقاعدہ راستہ دکھاتا ہے۔ یہ صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ سیدھی سیدھی ہماری بقا کی بات ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس زبردست حکمت عملی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ماخذ میں ایک وارننگ دی گئی ہے، اور سچ کہوں تو یہ الفاظ سیدھا دل پر لگتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی نہیں، صرف آنسو ہوں گے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ اگر آج ہم نے اپنے پانی کے انتظام کو مکمل طور پر نہیں بدلا تو مستقبل میں ہمارے پاس پینے کا ایک قطرہ تک نہیں بچے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ اب محض ایک سہولت کا نہیں رہا، بلکہ مکمل طور پر ایک ایمرجنسی بن چکا ہے۔ تو اس تباہی سے بچنے کی شروعات کہاں سے ہو؟ تجویز کردہ خاکہ کے مطابق سب سے پہلا قدم ہے اداروں کی تنظیم نو، یعنی مقامی سطح پر ایک بہت بڑی انتظامی تبدیلی۔ تجویز یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ فرسودہ نظام ہے، جیسے واسا، اسے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ کیا لایا جائے؟ دو بالکل نئے اور مکمل طور پر آزاد بورڈز۔ ایک طرف کلین واٹر سپلائی بورڈ، جس کا کام صرف اور صرف صاف پانی گھروں تک پہنچانا ہو، اور دوسری طرف سیوریج کنٹرول اینڈ ری سائیکلنگ سسٹم، جو گندے پانی کی نکاسی اور اسے دوبارہ قابل استعمال بنانے پر فوکس کرے۔ اس طرح ذمہ داریاں بالکل واضح ہو جائیں گی، اور پرانے نظام کی وہ جو تمام تر پیچیدگیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب صاف پانی کی فراہمی کے لیے جو حل دیا گیا ہے وہ واقعی کمال کا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت بڑے مرکزی نیٹ ورک پر انحصار کریں، تجویز یہ ہے کہ مقامی سطح پر چھوٹی چھوٹی پانی کی ٹانکیاں بنائی جائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ پانی کی ترسیل بے حد آسان ہو جائے گی، اور وہ جو لمبی لمبی پائپ لائنوں میں لیکیج کی وجہ سے ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس کو ہم بہت حد تک کنٹرول کر سکیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت پریکٹیکل اپروچ ہے۔ اب ان انتظامی تبدیلیوں کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا شہری بنیادی ڈھانچہ، یعنی ہماری سڑکوں اور گلیوں کا نقشہ کیسا نظر آئے گا۔ یہاں جو آئیڈیا پیش کیا گیا ہے وہ واقعی گیم چینجر ہے۔ ابھی ہوتا کیا ہے؟ گلیوں میں صاف پانی اور سیوریج کی لائنیں اکثر آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس کا ایک زبردست حل یہ دیا گیا ہے کہ جگہ کو سختی سے تقسیم کر دیا جائے، یعنی سڑک کی دائیں جانب صرف اور صرف صاف پانی کی لائنیں ہوں گی، اور بائیں جانب سختی سے صرف سیوریج کا نظام ہوگا۔ اور ہاں، کمرشل اور رہائشی علاقوں کو بھی بالکل الگ کرنے کی تجویز ہے تاکہ شہر پر پڑنے والا بوجھ متوازن رہے۔ یہ ہوتی ہے اصل شہری منصوبہ بندی۔ اب ذرا زیر زمین پانی یعنی واٹر ٹیبل کی بات کرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں کہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ عام طور پر سیوریج کا پانی نالوں میں بہہ کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایک انتہائی انقلابی نیٹ ورک کی تجویز ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو اس استعمال شدہ پانی کو فلٹر کرے اور مسلسل واپس زمین میں جذب کرواتا رہے۔ ذرا سوچیں، اس طرح ہم اپنے شہروں کے نیچے سوکھتے ہوئے واٹر ٹیبل کو دوبارہ ریچارج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ماخذ نے اسے محض ایک عام سا انجینئرنگ کا پروجیکٹ نہیں کہا، بلکہ اسے واضح طور پر آنے والی نسلوں کے لیے انشورنس قرار دیا ہے، کیونکہ بالکل سیدھی سی بات ہے، جب زمین کے اندر پانی محفوظ ہوگا تبھی تو ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا۔ یہ ایک انتہائی دور اندیش سوچ ہے۔ گلی محلوں کی بات تو ہو گئی، اب ذرا تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں اور چلتے ہیں اس خاکے کے سب سے حیرت انگیز حصے کی طرف، یعنی صحراؤں کی آبادی۔ یہ دراصل ایک بہت بڑا جیوگرافیکل پروجیکٹ ہے۔ اس کا میکرو سفر کچھ یوں ہے کہ شہر کا جتنا بھی فضلہ اور پانی ہے اسے شہر کے چاروں طرف بنے ایک بہت بڑے رنگ ڈرین میں جمع کیا جائے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں شمال کی طرف پہاڑ اور جنوب کی طرف صحرا ہے، تو ہم اس قدرتی ڈھلان کا زبردست فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے صاف کیا جائے اور پھر اسے کشش ثقل یعنی گریوٹی کی مدد سے براہ راست ان غیر آباد اور بنجر صحراؤں کی طرف موڑ دیا جائے۔ ضائع ہوتے پانی کو استعمال میں لانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بات صرف زمین آباد کرنے تک محدود نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ ہے فضلے سے معیشت تک کا شاندار سفر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فضلے کو دولت میں بدلنے کا تصور سامنے آتا ہے۔ ہم عموماً کچرے کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اس خاکے کے مطابق پانی سے نکلنے والے ٹھوس مواد کو سڑکیں بنانے کے لیے مضبوط اینٹوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جو سیوریج کا پانی ہم بیماریوں کا سبب سمجھتے ہیں، اس سے یوریا اور بہترین نامیاتی کھاد بنائی جا سکتی ہے۔
یہی کھاد پھر ان نئے آباد ہونے والے صحراؤں کو سرسبز بنانے اور ہماری زراعت کو پروان چڑھانے کے کام آئے گی۔ یعنی کچرا اب بوجھ نہیں رہا بلکہ معیشت کا پہیہ بن گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے ایک چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا زبردست آپس میں جڑا ہوا حل ہے جو ہمارے کئی مسئلوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ کرتا ہے۔ صرف پانی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے سے ہم ماحولیاتی آلودگی بھی کم کر رہے ہیں، زراعت کے لیے کھاد اور پانی بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی تعمیراتی مواد کے ذریعے اپنی قومی معیشت کو بھی ایک زبردست بوسٹ دے رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا اس طرح کے جرات مندانہ اور عملی منصوبے کو آج اپنا لینا ہی ہماری بقا کا حتمی راستہ ہے؟ اس تمام گفتگو کے بعد یہ واضح ہے کہ پرانے اور روایتی طریقوں سے اب گزارا نہیں ہونے والا۔ یہ بحران ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ضرور ہے، لیکن اگر ہم اس حکمت عملی کو سمجھ لیں تو یہ ایک شاندار نئی شروعات بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟